کسی بھی جارحیت کا بھرپور اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ سے توجہ ہٹانے کی ہر سازش کو ناکام بنائیں گے۔ بھارت کے ہائیڈرو ویٹرزم کے بھیانک نتائج ہوں گے۔ پاکستان میں دہشت گردی کو بھارتی ریاستی سرپرستی مل رہی ہے۔ جنوبی ایشیا میں استحکام کے لیے تنازع کشمیر کا منصفانہ فوری حل ضروری ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ میں خطاب، کہا مارکہ حق کی کامیابی ہمارے قومی عزم کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ قیادت کے ساتھ قوم مادر وطن کے دفاع کے لیے آہنی دیوار بن کر کھڑی ہوئی۔ آپریشن بنیان و مرصوص کے شہداء کو بھرپور خراج عقیدت۔ مارکہ حق کی کامیابی سے مسلح افواج کی پروفیشنلزم کی تعریف۔ بھارتی سپانسر دہشت گردوں کا سواراب میں حملہ، بینک اور انتظامی افسر کی رہائش گاہ پر بزدلانہ کارروائی۔ اے ڈی سی ریونیو ہدایت بلیدی لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ ترجمان بلوچستان حکومت نے بتایا اے ڈی سی رہائش گاہ پر خواتین اور بچے موجود تھے۔ شورا بازار میں بینک لوٹ لیا گیا، سرکاری افسران کے گھر جلائے گئے۔ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن جاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عید کی تعطیلات کی منظوری دے دی۔ جمعہ 6 جون سے پیر 9 جون تک عید کی تعطیلات ہوں گی۔ India's unilateral and illegal decisions to hold in abeyance the Indus Water Treaty. Millions of lives must not be held hostage of narrow political gain. بھارت کا سینتاس معاہدہ معطل کرنے کا فیصلہ قابل مذمت ہے۔ پاکستان اپنے حصے کے پانی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ بھارت کو ریڈ لائن عبور نہیں کرنے دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دوشنبے میں گلیشیئرز کانفرنس سے خطاب، کہا لاکھوں انسانوں کی زندگیاں سیاسی مفادات کی نظر نہیں کی جا سکتی۔ ہمیں تسلیم کرنا ہوگا کہ پانی سیاسی سرحدوں سے بالا تر ہے۔ پاکستان ان 10 ممالک میں شامل ہے جو ماحولیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ گلیشیئرز کا تحفظ ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا آج کی دنیا غزہ میں روایتی ہتھیاروں کے استعمال کے تازہ زخموں کی گواہ ہے۔ غزہ میں ہتھیاروں کے استعمال نے گہرے دکھ اور تکلیف کے نشان چھوڑے ہیں۔ وزیر اعظم غیر ملکی دوروں کے بعد وطن واپس پہنچ گئے۔ سفارتی محاذ پر ناکامی پر بھارتی سیاستدان تلملا اٹھے۔ بھارتی سفارتی کمیٹی کے سربراہ نے امریکی صدر کو نااہل قرار دے دیا۔ ایک انٹرویو میں کہا ڈونلڈ ٹرمپ میں صدارت کے اوصاف ہی نہیں۔ انہوں نے ٹرمپ کی جانب سے پاک بھارت ثالثی کو بھی مسترد کر دیا۔ ششی تھرور نے تسلیم کیا کہ ہم نے امریکہ کو کئی فون ضرور کیے لیکن ان کی طرف سے کی گئی کوششیں ثالثی نہیں تھیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے سینئر رہنما سبرامنین سوامی نے بھی اعتراف کر لیا کہ پاکستان نے بھارت کے 5 طیارے گرائے۔ انٹرویو میں بتایا چین کے طیارے بہترین جبکہ فرانس کے طیارے اچھے نہیں تھے۔ مودی کے ہوتے طیارے گرنے پر تحقیقات یا بات چیت ممکن نہیں۔ امید ہے مودی طیارے گرنے پر بھارتی عوام کو سچائی سے آگاہ کریں گے۔ بھارتی جارحیت اور جنگی جنون سے دنیا کو آگاہ کرنے کا مشن۔ پاکستانی وفد کے بیشتر ارکان آج امریکہ روانہ ہوں گے۔ سفارتی کمیٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری کو جوائن کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی قیادت میں وفد پیر سے ملاقاتوں کا آغاز کرے گا۔ امریکہ میں مختلف سٹیک ہولڈر سے ملاقاتوں اور بریفنگ کا سلسلہ 9 جون تک جاری رہے گا۔ پاکستانی وفد کی نیو یارک میں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوترس اور صدر UN جنرل اسمبلی سے بھی ملاقات متوقع ہے۔ Future even, it will not be restricted to the disputed territory. It would come down to whole of India and whole of Pakistan. Rather, the cities were targeted first and the international border and the line of control were targeted later. مستقبل میں جاری ہوئی تو متنازع علاقوں کے ساتھ دونوں ملک متاثر ہو سکتے ہیں۔ ماضی میں کشیدگی صرف متنازع علاقوں تک محدود رہتی تھی۔ اس بار بھارت نے پہلے شہروں پھر سرحد اور لائن آف کنٹرول پر جاری تھی۔ اس دوران جوہری ہتھیاروں کی طرف کوئی پیش قدمی نہیں کی گئی لیکن صورتحال خطرناک تھی۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا رائٹرز کو انٹرویو، کہا بھارت نے سینتاس معاہدہ معطل کرنے کا فیصلہ بغیر کسی ثبوت کے کیا۔ دونوں ملکوں کے درمیان کوئی بیک ڈور رابطے اور غیر رسمی بات چیت نہیں ہو رہی۔ شنگری لا فورم پر بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف سے ملاقات کے ارادے نہیں۔
آپریشن سندور نے بھارتی فوج کی نااہلی کو بے نقاب کر دیا. بھارتی دفاعی معاہدے میں کرپشن پر بھارتی ایئر چیف کے سنسنی خیز انکشافات. اے پی سنگھ نے کہا ٹائم لائن کا جنازہ نکل چکا, کوئی دفاعی پروجیکٹ کبھی بھی وقت پر مکمل نہیں ہوا. جانتے ہیں کچھ سسٹمز کبھی نہیں آئیں گے, پھر بھی معاہدے کرتے ہیں. ہر منصوبہ تاخیر کا شکار ہے. ایسا کوئی پروجیکٹ نہیں جو آج تک وقت پر مکمل ہوا. دفاعی معاہدے تو ہوتے ہیں مگر ہتھیار نہیں آتے. آپریشن سندور نے دفاعی قیادت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے. پاکستان کا کابل میں سفیر کی تعیناتی کا فیصلہ. نائب وزیراعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں پاک افغان تعلقات مثبت سمت میں گامزن ہیں. کابل میں ناظم الامور کے عہدے کو بڑھا کر سفیر کے درجے تک لے جائے گا. یقین ہے یہ اقدام برادر ملکوں کے روابط مزید مضبوط بنانے میں مددگار ہوگا. انسداد دہشت گردی تجارت میں تعاون کو گہرا کرنے میں مدد ملے گی. نائب وزیراعظم اسحاق ڈار نے ہانگ کانگ میں بین الاقوامی ثالثی تنظیم کے قیام کے کنونشن پر دستخط کر دیے. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے کہا چینی قیادت نے آئیومیڈ کے قیام میں دانش مندی کا مظاہرہ کیا. اس سے بین الاقوامی امن, استحکام اور ترقی کو فروغ ملے گا. To consider the Islamabad Capital Territory Child Marriage Restraint Bill 2024. ڈرائیونگ لائسنس تک نہیں دیا جاتا 18 کی عمر میں. شادی بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے. شادی کی عمر مقرر, کم عمری کی شادی ممنوع قرار. 18 سال سے کم عمر کی شادی قانوناً ممنوع ہو گئی. صدر آصف زرداری نے ممانعت بل پر دستخط کر دیے. سینٹ اور قومی اسمبلی نے ممانعت کا بل منظور کیا تھا. قانون کے مطابق 18 سال سے کم عمر کا نکاح نہیں پڑھایا جائے گا. خلاف ورزی پر نکاح کا کو 1 سال قید, 1 لاکھ جرمانہ. کم عمر لڑکی سے شادی کرنے والے کو 3 سال قید ہوگی. 18 سال کا ہونے سے قبل ساتھ رہنا زیادتی تصور ہوگا. شادی پر مجبور کرنے پر 7 سال قید, 10 لاکھ جرمانہ. کم عمری کی شادی کرانا ناقابل ضمانت جرم ہوگا. جمعیت علماء اسلام نے کم عمر میں شادی کی ممانعت کا قانون چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا. ترجمان JUI نے کہا کم عمر کی شادی غیر قانونی قرار دینا غیر شرعی ہے. اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی اس قانون سازی کو مسترد کیا ہے. صدر مملکت نے بل جلد بازی میں منظور کیا. جلد بازی سے حکمرانوں کی نیتوں پر شکوک کو تقویت ملے گی. پاکستان ورچوئل ایسٹس ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام کا فیصلہ. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اجلاس. کرپٹو اور ڈیجیٹل کرنسی کی ریگولیشن سے متعلق امور پر بات چیت. وزیر خزانہ نے ڈیجیٹل کرنسی کے لیے ریگولیشن فریم ورک جلد تیار کرنے کی ہدایت کر دی. اجلاس میں پاکستان ورچوئل ایسٹس ریگولیٹری اتھارٹی قائم کرنے کے لیے تجاویز کا جائزہ لیا گیا. پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات میں تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کے فیصلے پر جزوی اتفاق. ذرائع کا کہنا ہے بجٹ پر ورچوئل مذاکرات میں تنخواہ دار طبقے کو ٹیکس میں ریلیف کے لیے IMF کو منانے کی کوششیں جاری. IMF کا اعتراض ہے تنخواہ دار طبقے کو ریلیف کے بعد ٹیکس ہدف کیسے حاصل ہوگا. IMF نے مطالبہ کیا سیلز ٹیکس کی تمام رعایت اور چھوٹ ختم کر دی جائے. سولر پینل کی امپورٹ پر بھی سیلز ٹیکس عائد کیا جائے. امپورٹڈ تمام اشیاء پر 1.5% ود ہولڈنگ ٹیکس لگایا جائے. قوموں کو میزائل اور بم نہیں فتنہ تباہ کرتا ہے. کوئی آپ کو کہے جلا دو, گرا دو, توڑ دو تو آپ نے یہ نہیں کرنا. کسی کے کہنے پر ملک کے خلاف قدم مت اٹھانا. پاکستان کی سلامتی اور بقا ہماری ریڈ لائن ہے. قوم سی سپلائی دیوار بن جائے تو دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو نہیں ہرا سکتی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لیا میں ہونہار اسکالرشپ اور لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب. کہا اس سال محکمہ تعلیم کو 110 ارب روپے دیے ہیں. 1 سال بعد پنجاب کے کسی سرکاری اسکول میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی. نو مئی کو اسلام آباد کے تھانہ رمنا حملہ کیس میں 11 مجرموں کو 15 سال 4 ماہ اور جرمانے کی سزا. 4 ملزمان گرفتار. اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے PTI MNA عبداللطیف, سابق MP وزیر زادہ کیلاشی اور دیگر کو سزا سنائی.
عدالت نے غیر حاضر ملزمان کے وارنٹ جاری کر دیے. جج طاہر عباس سپرا نے ریمارکس دیے. اسلام آباد کے تھانوں پر حملہ ہوتا ہے تو ملک میں کوئی جگہ رہنے کے قابل نہیں. ملکی ایشوز پہ ہم کسی سے بھی مذاکرات کر سکتے ہیں. آج آپ شہباز شریف کو لے آئیں, اگر وہ یہ فیصلے کر سکتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. ہماری پہلی پریفرنس یہ ہوگی, لیکن ان کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں. پی ٹی آئی وزیراعظم سے بات کرنے کو بھی تیار ہو گئی. سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز کہتے ہیں بانی اپنی رہائی نہیں ملک کے لیے مذاکرات چاہتے ہیں. شہباز شریف بااختیار ہیں تو ان سے بات کرنے کو تیار ہیں. سیاسی استحکام کے لیے حکومت قدم بڑھائے. سپریم کورٹ کے جج جسٹس منیب اختر نے قائم مقام چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھا لیا. جسٹس جمال خان مندوقیل نے جسٹس منیب اختر سے حلف لیا. جسٹس منیب اختر 6 جون تک قائم مقام چیف جسٹس کی حیثیت سے فرائض سر انجام دیں گے. 6 سے 10 جون تک جسٹس منصور علی شاہ قائم مقام چیف جسٹس کی ذمہ داری نبھائیں گے. چیف جسٹس پاکستان یحییٰ خان آفریدی 10 جون کو پاکستان واپس آئیں گے. ملک میں شدید گرمی کی لہر. سبی اور نواب شاہ ملک کے گرم ترین علاقے بن گئے. پارہ 51 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچا. کراچی میں درجہ حرارت 39 محسوس 41 کیا گیا. لاہور میں بھی شدید گرمی. پارہ 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. اسلام آباد میں آندھی بارش و ژالہ باری کی پیش گوئی. گورنر ہاؤس لاہور میں صدر آصف زرداری سے پرویز اشرف کی قیادت میں وفد کی ملاقات. صدر مملکت نے کہا پاکستان کو اس وقت سیاسی استحکام اور قومی اتفاق رائے کی اشد ضرورت ہے. ملک کی ترقی اور عوامی مسائل کا حل نکالنے کے لیے تمام جمہوری قوتیں ساتھ چلتی رہیں. جمہوریت اور عوامی خدمت کو ہمیشہ مقدم رکھنا چاہیے. وزیر داخلہ محسن نقوی کا نادرا ہیڈ کوارٹرز کا دورہ. اجلاس کی صدارت کی. زائد المیعاد شناختی کارڈز پر تمام سمز کو فوری بلاک کرنے کا فیصلہ. محسن نقوی نے سیکٹر I-8 میں 10 منزلہ نادرا میگا سینٹر کا سنگ بنیاد رکھا. کہا نادرا سروس کو 44 تحصیل مخصوص یوسیز تک توسیع دی. اسلام آباد کے تمام 31 یوسیز میں 30 جون تک نادرا خدمات دستیاب ہوں گی. وزیر داخلہ نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو بہتر خدمات فراہم کرنے کی اہمیت پر زور دیا. گھریلو گیس کنیکشن پر پابندی ہٹانے کے لیے وزیر اعظم سے جلد ملاقات کروں گا. یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے. پیش رفت سے آگاہ کریں گے. وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کہتے ہیں ڈیزل کی اسمگلنگ روکنے کے لیے اہم اقدامات کر لیے ہیں. تمام پیٹرول پمپس کو ڈیجیٹلائزڈ کرنے کا کام شروع کر دیا. بجلی پیدا کرنے والی کمپنیوں نے 6 LNG کارگوز خریدنے کا وعدہ کیا تھا, لیکن اب یہ کمپنیاں امپورٹ ہونے والی LNG نہیں خرید رہی. سندھ ہائی کورٹ کا کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن میں 2 ماہ میں میرٹ پر مستقل CEO تعیناتی کا حکم. عدالت نے واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن میں اعلیٰ عہدوں پر تعیناتی کے خلاف درخواست پر محفوظ فیصلہ جاری کر دیا. افسران کے معطلی کا بری حکم امتناع بھی واپس لے لیا. عدالت نے کہا دونوں افسران کی تعیناتی میں کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے. عدالت کے سامنے پیش کردہ معاملے عوامی مفاد سے متعلق نہیں. افسران کو کام سے روکنے سے شہریوں کو ممکنہ طور پر نقصان پہنچ سکتا ہے. لاڑکانہ میں لیڈی ٹیچر صدف حاصلوں کا قتل. شوہر فرید حاصلوں کو میہر کے علاقے سے گرفتار کر لیا گیا. ذرائع کا کہنا ہے شوہر فرید حاصلوں نے رخصتی سے انکار پر صدف حاصلوں کو 7 اپریل کو ڈیوٹی سے واپسی پر قتل کیا تھا. پولیس کی جانب سے راہداری ریمانڈ کے بعد ملزم کو قمبر منتقل کیا جائے گا. سجاول کے گرڈ اسٹیشن میں آگ لگنے سے ضلع بھر میں بجلی کی فراہمی منقطع. پانی کی بھی شدید قلت ہو گئی. آگ گزشتہ شب لگی تھی. بجلی کی بحالی تاحال ممکن نہیں ہو سکی.